رمضان فقیر کے نزدیک اللہ کا تعارف ہے، اللہ کا تعارف ہے کہ ہم کس رب کے بندے ہیں، کس مہربان رب کے بندے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی، مگر اس فقیر جو زاویہ عرض کر رہا ہے اس پہ غور کریے گا، آپ کے دل میں اللہ کی انشاءاللہ محبتیں پھوٹیں گی اور بولے یہ ہمارا رب ہے، ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں تھے، یہ کیسا کریم ہے۔ یہ حدیث آپ کو میں سناتا ہوں، مفہوم اس کا آپ نے پہلے بھی سنی ہے اور میں پہلے بتاتا ہوں کہ پہلا اس کا میننگ ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے اور اس کی حقیقت پہ غور کرو تو کیا کھلتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم ہے کہ ممبر پہ چڑھتے ہیں، ایک سیڑھی پہ دوسری سیڑھی پہ تیڑھی چڑھتے، پہلی سیڑھی پہ کہتے ہیں آمین، دوسری پہ کہتے ہیں آمین، تیسری پہ کہتے ہیں آمین، مشہور حدیث ہے۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے ایک عجیب معاملہ آپ کے ساتھ دیکھا کہ آپ نے ہر سیڑھی پہ اپنا قدم مبارک رکھا اور آمین کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جبریل امین تشریف لائے، میں نے ایک قدم رکھا، انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو بوڑھی عمر میں پایا اور وہ ان کو جنت کا دروازہ نہ بنایا۔ میں نے کہا آمین۔ دوسرے سیڑھی پہ چڑھا تو جبریل علیہ، یہ اب اوپر نیچے ہو سکتا ہے، میں مفہوم عرض کرتا ہوں، تو جبریل امین نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس پہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے اور وہ درود نہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین، اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر ایک ایک بات کی، ایک ایک سیڑھی کی کھولتے رہے باتیں تو عجیب رات ہی نکل جائے، اور درود شریف کی تو کیا ہی بات کھولے۔ یہ دیکھو اب میں بات کروں گا درود شریف کی بھی ایک بات آپ پہ کھل جائے گی۔ ایک سیڑھی اور اوپر تشریف لے گئے تو جبریل امین علیہ السلام نے کیا کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کے روزے ملے اور وہ اس کی مغفرت نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین۔ اس کے معنی آپ نے سب نے سنے ہوگے کہ دیکھو جبریل امین کی دعا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے، تو کتنی بڑی کس کی پاک ذات کی دعا، اور پھر رحمت اللہ عالمین جیسی ہستی کی، دو جہانوں کے سردار کا اس پہ آمین کہنا ٹھپا لگ گیا، بالکل ٹھپا لگ گیا، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، اس سے کوئی انکار نہیں۔ مگر اب ان دعاؤں کی حقیقت ذرا سمجھیے آپ۔ اب میں ایک دعا کی بات کرتا ہوں کہ رمضان جس نے پایا اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی۔ مجھ جیسے آدمی کو کیا سمجھ میں آتی ہے کہ جی جس نے روزہ نہیں رکھے اور یہ نہیں کیا اور جس نے مغفرت نہیں کرائی تو یعنی وہ پھر، اور ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بہت محدود لوگوں کی مغفرت ہوگی، اور وی ہیو ٹو اسٹرائیو فار اٹ۔ ٹھیک ہے، کوشش کرنی ہے۔ یہاں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ رمضان میں آپشنل نہیں ہے اپنی مغفرت کروانا، مینڈیٹری ہے۔ مغفرت کروا لی تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی بات نہیں۔ دیکھو اگر رمضان میں تمہاری مغفرت نہیں ہوتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، جبریل علیہ السلام کی دعا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے، which is بہت ہی خطرناک بات ہے۔ مگر ذرا ایک اور زاویے سے تو دیکھیے کہ اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ پاک اپنی رحمت کا کیا نقطہ اندر چھپا ہوا ہے اس کا، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ میری اتنی رحمتیں برستی ہیں بندے، اتنی رحمتیں برستی ہیں، اتنی، اگر اس میں بھی کوئی محروم رہ جاتا ہے وہ تو بہت ہی قابل افسوس ہے۔ جیسے میں کروں کہ ہم نہانا بھی چاہتے ہیں اور سارے شہر میں دھواں دار بارش ہو رہی ہو اور ہم باہر میدان میں بھی کھڑے ہوں، اور کوئی شخص آپ کو کہے کہ جی میں میدان میں تو کھڑا تھا مگر پھر بھی میں سوکھا رہا، میں نہا نہ سکا، تو آپ کو حیران ہو کے دیکھیں گے کہ اللہ کے بندے اتنا پانی پورے شہر میں برس رہا تھا، آسمان جو ہے وہ شاور کی طرح آ رہا تھا نیچے، پھر تم کیسے محروم رہا؟ اس کا مطلب ہے تم نے تو کوئی سوکھا رہنے کے لیے کوئی ایفرٹ کی ہوگی، کوئی جیکٹ پہنی ہوگی، کوئی پلاسٹک اوپر ڈالا ہوگا، تبھی تو محروم رہ سکتا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ رمضان میں اللہ کی رحمت اتنی کثرت سے ہوتی ہے کہ اس رحمت سے بچنا مشکل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کہتے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ اب کہاں بچ کے جاؤ گے؟ اللہ پاک اس میں کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھو تو صحیح ایک نقطہ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اب کہاں بچ کے جاؤ گے، اور اگر اب بچ کے کہیں چلے گئے تو پھر تو واقعی تم سے بڑا محروم کوئی نہیں۔ ہمارے پیج ایمان و یقین کو لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔
جزاک اللہ.